پابندِ سلاسل از قلم مرجان کتب 20ویں قسط۔ بھابی کیا ڈائٹ پہ ہیں؟ عباس جو اپنے کسی خیال میں محو تھا نازنین کے سوال پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ اسے نازنین کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ بھابی جب سے یہاں آئی ہیں میں نے انہیں ڈھنگ سے کھاتے نہیں دیکھا۔ شادی کی صبح پہلی بار بھی اتنی مشکل سے ناشتہ حلق سے ایسے اتار رہی تھی جیسے باسی کھانا کھا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب بھی میں نے دیکھا ہے وہ 2 نوالے لیتی ہیں مشکل سے۔ نازنین کی بات سے نورین کو بھی اتفاق تھا، جبکہ عباس تفکر سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ صحیح کہہ رہی ہے یہ، میں نے خود دیکھا تو مجھے لگا شاید کوئی کڑوی چیز ان کے منہ میں آ گئی ہے، مگر وہ ہر بار بہت بے دلی سے کھانا کھاتی ہیں۔ نورین کے کہے جانے پر عباس کو پریشانی گھیرنے لگی۔ تبھی ماشاءاللہ اتنی صحت مند بھی ہیں بھابی، اصغر نے مسکرا کر کہتے ہوئے اکبر اور شجاعت کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا، مگر عدن نے بہت غور سے عباس کے تاثرات کو دیکھا جو اسے پہلی بار پریشان لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں لگتا ہو کہ تم لوگ کہیں کھانے میں زہر نہ دے دو، عدن نے عباس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ کر جہاں ان سب کو ٹھٹکایا۔ عباس نے چہرہ پھیر کر عدن کو دیکھا جو اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ عباس کے دیکھتے ہی شانے اچکا دیے، جبکہ عباس کی سنجیدگی پر وہ سب جو ہنس کر بات کو ٹالنے لگے تھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابھی جب فوزی امی شام کی چائے یہاں لے کر آئیں گی تب دیکھنا آپ۔ نازنین کو لگا شاید بھائی کو بات بری لگی ہے، تبھی وضاحت کی، جبکہ عباس نے گہرا سانس لیا۔ ظاہر ہے فوزی امی نے آج تیسرا دن ہو گیا تھا اور اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس سے اتنی ناراض تھیں کہ حد نہیں۔ عباس نے جب منانے کی کوشش کی خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی۔ کہاں ہیں تمہاری بھابی؟ عباس کے سوال پر نازنین نے لان کی دوسری جانب اشارہ کیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے احتساب ماموں کے ساتھ ہیں۔ شجاعت کی اطلاع پر عباس ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا اور ان سب کو یوں ہی حیران چھوڑ کر تیز قدموں سے لان کی دوسری جانب تقریباً بھاگ کر جیسے ہی آیا اس کو ٹھہرنا پڑا۔ میزاب احتساب سنجرانی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انتہائی آرام سے چہل قدمی کر رہی تھی۔ عباس جو آگے بڑھنے لگا تھا، میزاب اور احتساب سنجرانی کو ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر اس کے قدم پھر سے زنجیر ہو گئے۔ چند پل وہیں کھڑا بغور ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ یوں لگ نہیں رہا تھا کہ احتساب سنجرانی کبھی میزاب رحمت کے خون کے پیاسے ہوئے تھے۔ آخری اطلاعات کے مطابق تو میزاب کو قتل کر دینے کے در پہ تھے، تو پھر یہ امن کی فضا کیسے قائم ہوئی؟ عباس کھنکار کر جیسے ہی آگے بڑھا، میزاب کی مسکراہٹ تیزی سے سمٹی، جو عباس اور احتساب سنجرانی دونوں کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کے محتاط سوال پر احتساب سنجرانی مسکرا دیے۔ تمہاری بیوی تو بے حد سمجھدار اور بہادر ہے، میں تو سمجھا ویسے ہی ہمارا لڑکا دلہار۔ عباس جو مسکرانے لگا تھا ان کی آخری بات پر بوکھلا کر ان تک آیا۔ چاچو؟ اس کے بوکھلاتے احتجاج نے نہ بات مکمل ہونے دی اور نہ ہی میزاب کے دل کو دھڑکنے کا موقع دیا۔ سب چائے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں چائے لازمی ساتھ پینے کا اصول تھا، کیونکہ ناشتہ اور کھانے کے بعض اوقات مہمانوں یا کسی پنچایت کی وجہ سے مردانے میں کھانا پڑتا تھا، لیکن چائے کا اہتمام اکٹھے ہی کیا جاتا تاکہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں۔ تم چلو، ہم آتے ہیں۔ احتساب سنجرانی نے اسے وہاں سے چلتا کرنا چاہا۔ میرے خیال سے ہمیں اکٹھے چلنا چاہیے۔ اس کے تنبیہی لہجے پر احتساب سنجرانی مسکراہٹ دبا کر آگے بڑھے اور پھر اس کا شانہ تھپتھپایا جو سانس روکے کھڑا تھا۔ اسے احتساب سنجرانی سے کچھ بعید نہیں تھی، وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ میزاب نے ناسمجھی سے عباس کو تشکرانہ سانس لیتے دیکھا۔ آپ بھی چلیں۔ اس کو یوں ہی ٹھہرا دیکھ کر عباس نے اپنے بازو سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ساری سوچیں وہیں چھوڑ کر جیسے ہی آگے بڑھی عباس اس کے پیچھے ہو لیا۔ میزاب نے اس کو اپنی حفاظت کے علاوہ کبھی خود سے آگے چلتے نہیں دیکھا تھا۔ چائے ابھی تک نہیں آئی؟ احتساب سنجرانی کے استفسار پر سب جو کرسیوں پر بیٹھے تھے نفی میں سر ہلانے لگے۔ اس وسیع و عریض
سبز لان میں چھوٹی سی لکڑی کے ٹیبل کے گرد اچھی خاصی چھوٹی چھوٹی لان کی کرسیاں سائڈ پر موجود تھیں، جو بیٹھنے والوں کی تعداد کے حساب سے گھٹائی بڑھائی جاتی تھیں۔ اتنے عرصے سے ریس نہیں ہوئی لاڈلے۔ چائے آنے میں دیر تھی، تبھی احتساب سنجرانی نے کہتے ہوئے عباس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کیوں، پھر سے ہارنے کا ارادہ ہے؟ اس کا انداز شریر ہوا، جبکہ میزاد بات کا محل و وقوع جانے بغیر ان سب کے ہنسی مذاق کرتے مسکراتے چہروں کو دیکھنے لگی۔ کتنا صحت مند اور خوشگوار ماحول تھا ان لوگوں کے گھر کا۔ جب سے میزاب یہاں آئی تھی، اس نے کسی ایک کو بھی دوسرے سے لڑتے، زبان چلاتے یا تانے دیتے نہیں سنا تھا، جبکہ بزنجو خاندان میں ان تینوں کاموں پہ عمل کیے بغیر تو کسی کو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تو فوزیہ بیگم جو اسے یقیناً سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، وہ تک منہ ماری، طنز اور تانے سے اول دن کے بعد سے پرہیز کر رہی تھی، جبکہ وہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا جہاں امینہ اور رفت بیگم کا پسندیدہ مشغلہ تھا، تو باقی سب کا معمول۔ بیٹا جی، تمہارے جیتنے کے دن کب کے جا چکے ہیں۔ احتساب سنجرانی کے ذو معنی الفاظ پر جو زبردست کہکا پڑا، اس پر میزاب نے اپنے خیالات سے چونک کر ان سب کو دیکھا۔ میزاب کی غائب دماغی عباس کے علاوہ کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مگر آپ سے تو جیت ہی جاؤں گا، اس نے نہایت طمانینت سے اپنے ہارنے کے آغاز کو تسلیم کر کے کہا۔ تو ریس لگا کر دیکھتے ہیں۔ احتساب سنجرانی کا انداز چیلنجنگ تھا۔ باقی سب عباس کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر تالیاں بجا کر اصرار کرنے لگے۔ میزاب کے چہرے کو بہت مدھم خوشگوار سی مسکراہٹ چھوتی دیکھ کر عباس، جو کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھے جھک کے کھڑا تھا، فوراً سیدھا ہوا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس نے چیلنج قبول کرتے ہوئے احتساب سنجرانی کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ تبھی وہاں پر کریم بخش، رحیم بخش اور رحمان بخش سنجرانی آئے، تو ان سب کے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر رحمان بخش سنجرانی کو اپنے روم روم میں تقویت اترتی محسوس ہونے لگی۔ ان سب کے آگے بڑھتے ہی سب جو بیٹھے تھے کرسیوں سے کھڑے ہوئے۔ میزاب جو مسکرا رہی تھی، نظروں پر اس نے چہرہ پھیر کر رحمان بخش کے شفقت سے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور ان تک آئی۔ السلام علیکم۔ وہ انہیں کل کے بعد اب دیکھ رہی تھی، کیونکہ کل سب عورتوں نے مہمانوں کی وجہ سے الگ چائے پی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے یوں آگے آ کر سر جھکانے پر جہاں باقی سب کے ساتھ باہر آتی فوزیہ بیگم حیران رہ گئیں، وہیں عباس نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو ہمیشہ اس کو نہ جانے کیوں فخر کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جیتی رہو۔ اپنی حیرانی پر قابو پا کے رحمان بخش نے اس کا سر تھپتھپایا، اور پھر کریم اور رحیم بخش کو بھی مسکرا کر تقلید کرنی پڑی۔ وہ بہو بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ تھے، پھر چاہے عورت کا تعلق کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو۔ عباس اور احتساب سنجرانی نہ جانے کدھر چلے گئے تھے۔ میزاب جب رحمان بخش سے ان کی خیر خیریت پوچھ کر پلٹی، تب تک دونوں چچا بھتیجا وہاں نہیں تھے۔ فوزیہ بیگم نے ایک سنجیدہ نظر میزاب پر ڈال کر کرسی سنبھالی۔ وہ شاید کچھ کہتی، تبھی ان سب کے جوش سے چلا اٹھنے پر میزاب نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا، اور اس کی آنکھیں بے ساختہ اپنے حجم سے کئی گنا پھیل گئیں۔ لان اور ساتھ والے استبل کو جوڑتا لکڑی کا پھاٹک کھول دیا گیا تھا، اور وہاں سفید اور گہرے براؤن رنگ کے دو گھوڑے پوری رفتار سے دوڑتے آ رہے تھے۔ چونکہ لان اور فارم میں ملحقہ استبل کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، تبھی میزاب اندازہ نہیں کر سکی کہ گھڑ سوار کون ہے، لیکن چونکہ وہ دونوں تیز رفتاری سے دوڑتے گھوڑے کچھ قریب آنے لگے، میزاب بے ساختہ بوکھلا کر جس طرح گھوم کر سائڈ پہ ہوئی، وہ باقی سب سے چھپا نہیں رہ سکا۔ سب سے آگے دوڑ کر آتے سفید گھوڑے پر سیاہ قمیض شلوار والا شخص عباس جانثار تھا، جبکہ براؤن رنگ کے گھوڑے پر سفید قمیض شلوار والے احتساب سنجرانی تھے۔ میزاب پہلی بار ایسے گھر کے احاطے میں گھوڑے دوڑاتے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی حیرانگی جائز تھی۔ قریب آتے سفید گھوڑے کی پشت پر سوار عباس جانثار نے بالکل کرسیوں کے پاس آ کر گھوڑے کی لگام کھینچی، تو گھوڑے نے زبردست سی ہنہناہٹ کے ساتھ
اپنے اگلے پاؤں فضا میں اٹھا لیے۔ عباس بھائی جیت گئے۔ اکبر، اصغر، شجاعت، عدن، نورین اور نازنین جوش سے چیختے ہوئے کھڑے ہو کر تالیاں پیٹنے لگے، جبکہ احتساب سنجرانی نے اتر کر مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر عباس کی پشت تھپکی۔ تمہیں آج بھی گھڑ سواری میں نہیں ہرایا جا سکتا۔ احتساب سنجرانی کی تسلیم پر عباس نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کے داد وصول کی۔ رحمان بخش کی سرسری نگاہ میزاب تک گئی، جو عجیب سوگوار نظروں سے سیاہ گھوڑے پر سوار عباس کو دیکھتے ہوئے ان کو چونکا گئی۔ وہ نہیں چونکتے اگر جو اس بہادر ہر آن سر اٹھا کر رکھنے والی عورت کی آنکھوں میں نمی تیرتے نہ دیکھتے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ بابا جان کیسے اتنے سکون سے بیٹھے ہیں۔ جب سے میزاب کا نکاح سنجرانیوں کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا، امینہ بیگم اور رفت شیراز کانٹوں پر تھیں۔ کاشف بزنجو کا تو باپ سے ناراضگی میں تیسرا دن تھا، بات چیت ہی بند کی ہوئی تھی۔ مدثر بھی خاموش تھا، بس ذکی تھا، جس کو میزاب کا دشمنوں کے نرغے میں جانے کا سن کر دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آپ کو کیا ہے پھپھو، دعا کریں وہیں مر کھپ جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ اس کے بیزار انداز پر جہاں امینہ بیگم نے اس کا ہاتھ خفگی سے جھٹکا، وہیں رفت شیراز نے پلٹ کر کھا جاتی نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں، وہ بغیرت تو مر کھپ جائے اور ہماری خاندانی وراثت ساری دشمن ہڑپ کر جائیں۔ ان کے جل کر کہے جانے پر ذکی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ذکی اور زوبیہ میزاب کی کھچائی میں ہمیشہ سے خاموش سامعین کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو کیا یہ بات دادا جان کو نہیں معلوم؟ ذکی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لے کر کاشف بزنجو سمیت سب کو اپنی بات سے چونکا دیا، جبکہ اس کی بات پر ہاشم بزنجو، جو کب سے رفت شیراز اور امینہ کاشف کی دہائیاں 2 دن سے سن رہے تھے، پہلی بار مسکرائے۔ عقل کا صحیح استعمال کیا جائے تبھی وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ان کے کہے جانے پر بیزار بیٹھے مدثر نے بھی سر اٹھا کر ان کی چمکتی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس رحمان بخش کے پوتے نے ہماری پیٹھ پیچھے خنجر گھونپا ہے، تو کیا اتنی آسانی سے معاف کر دیتے اسے؟ ان کا لہجہ نفرت سے پر تھا۔ خدا غارت کرے اس کمبخت کو، جیسی اس کی ماں تھی نقب لگانے والی، ویسا ہی بیٹا نکلا۔ امینہ کاشف نے تپ کر کہا۔ اس کے ذکر پر تو رفت شیراز کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ اس عورت کا بیٹا تھا جس نے انہیں محبت میں مات دے کر کنگال کیا تھا۔ امینہ کاشف کی بات ان کے لیے انکشاف تھی۔ پھٹتی آنکھوں کے ساتھ وہ تیر کی سی تیزی سے باپ تک آئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں امینہ؟ وہ عباس، وہ باڈی گارڈ ماہنور کا بیٹا ہے؟ لرزتے، نفرت سے کانپتے دل کی وجہ سے لفظ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔ ہاشم بزنجو کا جی چاہا اپنا ہی سر پیٹ لیں، اسی لیے انہوں نے رفت شیراز کو صرف یہ بتایا تھا کہ عباس کا تعلق سنجرانی خاندان سے ہے۔ ماہنور محتسب کا ذکر وہ گول کر گئے تھے، کیونکہ اپنی جذباتی اور حسد و رقابت میں ابھی تک جلتی بیٹی کی نفرت کو جانتے جو تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا لہجہ ششتر تھا۔ آپ ہمارے خاندان کی لڑکی اور ساری دھن دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں کیسے دے آئے بابا؟ ان کی چیخ سے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ کاشف بزنجو کا چہرہ مزید نفرت سے سرخ ہوا، جبکہ مدثر جو پہلے ہی کل صبح عباس کی کہی جانے والی باتوں پر جلا بھنا بیٹھا تھا، مزید نفرت سے تل ملا کر رہ گیا۔ تم اگر اپنی نفرت کی پٹی اتار کر ٹھنڈے دماغ سے میری بکواس سنو گی تبھی تمہیں چین آئے گا۔ ہاشم بزنجو کرسی چھوڑ کر اٹھ کے کانپتی رفت شیراز تک آئے اور ان کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھے۔ میزاب میری پوتی ہے، سالوں میں نے اس کی آبیاری کی ہے، پال پوس کر اپنے سائے میں رکھ کر بڑا کیا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں کہ اپنی زندگی بھر کی لاگت دشمنوں پر نچھاور کراؤں گا؟ ان کی بات کچھ ایسی تھی کہ سب ایک ساتھ چونک گئے۔ کیا تم بھول رہی ہو کہ میں نے میزاب کو کس مقصد کے لیے اتنا پال کر جوان کیا؟ کیوں ساری باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھمائے رکھی؟ کیوں اس کے نام سب کرتا رہا ہوں؟ ان کی آواز ہر لفظ کے ساتھ تیز ہونے لگی۔ تم لوگوں کے لیے، تمہارے اور تمہارے بھائی کے کارناموں کی وجہ سے سنجرانی ہمارے خون کے پیاسے تھے۔ میں جانتا تھا وہ لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں،
ना भी करते तो भी तुम सब महफूज रहते, और तुम लोगों के हिस्से की हर ज़र्ब, हर गोली मिज़ाब रहमत के वजूद के आर पार होती। उनकी आवाज़ में खुली तहकीर ने कसरे बसंजों की दरो दीवार को हिला कर रख दिया। मैंने उस लड़की को तुम लोगों की ढाल के लिए इतना अरसा तैयार किया। वो मेरा ऐसा नोकदार हथियार है जो मैं दुश्मनों के सीने के आर पार करना चाहता हूँ, और तुम अपने बाप की सालों की रियासत को शकी नजरों से देख रही हो। वो बोले नहीं, वो राय थे। सब फटती आंखों से उनको देखने लगे, जिनकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। रिफत शिराज के शानों पर उनकी गिरफ्त मजबूत होने लगी। अगर मिज़ाब रहमत अपने बारे में हाशिम बजंजों के मुंह से उगले जाने वाला जहर और उनकी आंखों में उठती नफरत देख लेती तो नीली पड़ जाती, पूरे कद से जमीन बोस हो जाती, उठा रखा सर जिंदगी भर ना उठा सकती। तुम लोगों के लिए मैं उस 2 टके की लड़की को इज्जत देता रहा, उसकी आओ भगत करता रहा हूँ, और तुम मुझे आंखें दिखाओगी। रिफत शिराज की हर वक्त कैंची की तरह चलती जबान तालू से जा लगी। जकी ने होंठ सीटी के से अंदाज में गोल करके बाकी सबके हैरान चेहरों को देखा। मैंने हमारे पीठ पर चुरा घोंपने वाले अब्बास की आंखों में मिजाब के लिए मोहब्बत देखी है, और मैं उसी मोहब्बत के जरिए उस कमीने को निस्तो नाबूद करूंगा। उसने हाशिम बजंजों की आंखों में धूल झोंकी है। हमारे बीच रहकर वो हमारी जड़ें काटता रहा है। बरसों का अंदर जमा हुआ लावा बहकर ऐसे तल्ख और रूह छलनी करते लफ्जों में बाहर निकल रहे थे। मैं उस लड़के का कलेजा मिजाब के हाथों निकलवा कर चबा डालूंगा। उसके वो बाजू काट दूंगा जिससे वो हमारी जड़ें काटता रहा है, हमें करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर हमारी जग हसाई करवाता रहा है। आज मिजाब नहीं थी तो वो खुलकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, वरना उस लड़की के सामने जबान को काबू में रखना पड़ता था कि अभी उनके बहुत काम की थी। अभी मिजाब रहमत से बहुत से अहम काम निकलवाने थे। वो उनकी बिछाई गई शतरंज का अहम मोहरा थी जो हर तरह से उनके इख्तियार में थी। जैसे चाहे चलकर बाजी उलटकर रहमान बख्श संजरानी के मुंह पर मार सकते थे। आपको लगता है वो ताउन करेगी? अपने बाप की तरह सच्चाई और दयानतदारी की शानदार मिसाल बनने का भूत सवार रहता है उस लड़की पर। हाशिम बजंजों के गहरा सांस लेकर बैठने पर काशिफ बजंजों ने तलखी से मजीद लुकमा दिया। वो हर तरह से मेरी मुट्ठी में है काशिफ। मैंने बड़े पापड़ बेलकर बहुत मेहनत से उसकी जहन साजी की है, वरना वो उसकी माँ तो उसे ले उड़ती उसे हमारे चुंगल से। उनके नखूद ज़दा अंदाज पर रिफत शिराज एकदम हल्की फुल्की हो गई। बात क्या थी और वो क्या समझती रही? उन्हें लगता था कि इस्फहान की मौत के गिल्ट की भरपाई इस तरह करना चाहते थे, मगर नहीं, उनके बच्चों का हक कोई नहीं मार सकता था। वो बहुत टेढ़ी खीर है दादा जान। जकी के हंसकर कहने पर हाशिम बजंजो ने उसको सख्ती से देखा। अगर वो टेढ़ी खीर है तो अपने बाप जैसा अंजाम पाएगी। लंबी जिंदगी के लिए उसे भी मेरे मुताबिक ही चलना है, और तुम उसके साथ इंसानों की तरह रहो। वो अभी बहुत से काम आएगी हमारे। दुश्मनों के राज, उनकी जमीन जायदाद और उनका सरदार मिजाब के जरिए ही तो तबाह करने हैं। उन्होंने जैसे उन सब पर अपना मकसद वाजे किया। तकी और जुबिया हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। इतना आसान तो नहीं होगा उसे रास्ते से हटाना। उसकी जिससे शादी करवाई है ना आपने, आज मुझे तड़ियां दे रहा था कि अपने काम से काम रखो। मुदस्सिर के तड़कते अंदाज पर सबने उसको देखा जो बीचों ताप खा रहा था। रिफत शिराज के कलेजे पर हाथ पड़ा। उस डायन के बेटे की इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को धमकाए। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो एक और कत्ल कर गुजरती। एक अपनी तस्कीन के लिए किया था तो एक और औलाद की तस्कीन के लिए सही। उस अब्बास को मुझे मालूम है कैसे काबू करना है। मिजाब मेरी मुट्ठी में, समझो अब्बास की गर्दन मेरी मुट्ठी में है। उनकी बातें दिल दहला देने वाली थी। और अगर आप गलत हुए? अमीना बेगम के लुकने पर हाशिम बजंजो ने नागवारी से सर झटका। हम गलत नहीं हो सकते। मैंने खुद उसकी आंखों में मिजाब का अक्स देखा है, और अगर नहीं भी ऐसा है तो ऐसा ही होना होगा, वरना मैंने अपनी राह में आने वाले बेटे को रास्ते से हटा दिया तो पोती क्या चीज है। उनकी आखिरी बात रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। सबने दहल कर एक दूसरे को देखा। उन्हें तो लगता था वो मिजाब की मोहब्बत में आगे निकल गए हैं।
مگر وہ تو نفرت میں آگے نکل چکے تھے، اور نفرت بھی ایسی جو مقابل کی رگوں میں اترتے ہی اسے نیلو نیل کر دے، تڑپ تڑپ کر خون تھوکنے پر مجبور کر دے۔ اور میزاب خود سے کی جانے والی اس قدر شر انگیز نفرت سے یکسر غافل تھی۔ تجھ سے شکوہ نہیں مگر مولا، دل تیرا گھر تھا جسے توڑا گیا، اور ابابیل بھی نہیں آئے۔ آپ نے کبھی گھڑ سواری کی ہے بیٹے؟ میزاب کی نظروں میں اترتی نمی قبل اس کے گہری ہوتی۔ رحمان بخش کے سوال پر اس نے پلکیں جھپک کر ان کو دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بابا کو بہت شوق تھا، اس نے کہتے ہوئے ان سب کے چہروں کی مسکراہٹ چھین لی، جبکہ فوزیہ بیگم ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل گئیں۔ وہ خود گھڑ سواری کر نہیں سکتے تھے، تو جب میں 4 سال کی تھی تب پہلی اور آخری بار بیٹھی، اور پھر ڈر کے مارے گھوڑے کے پاس بھی نہیں گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی عجیب اداسی تھی کہ گھوڑے کی گردن سہلاتے عباس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہوا جو آپ ڈر گئیں؟ اصغر کے سوال پر سب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سماعتیں متوجہ کرنی پڑیں۔ اصفہان بزنجوں کا ذکر ان کے گھر میں لینا ممنون تھا۔ گھوڑا بدک کر آگے بھاگا اور میں بہت بری طرح نیچے گری۔ بابا تو مجھے اٹھانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، تب سے انہوں نے گھوڑے رکھنا چھوڑ دیے۔ اس کی وضاحت پر رحمان بخش کچھ چونک کر سیدھے ہوئے۔ آپ کے بابا کیوں گھڑ سواری نہیں کر سکتے تھے؟ رحمان بخش اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے والی بات پوچھ کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، تبھی نرمی سے پوچھا، جبکہ باقی سب نے حیرانگی سے رحمان بخش کو دیکھا۔ میرے بابا ویل چیئر استعمال کرتے تھے۔ عباس جو گھوڑے سے اتر کر اس کی لگام تھامے میزاب کی طرف آ رہا تھا، سب کی طرح حیرت اور نہ سمجھی سے میزاب کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ احتساب سنجرانی تیزی سے آگے ہوئے۔ پیروں سے معذور تھے۔ میزاب کو سب کی حیرانگی سمجھ نہیں آئی، تبھی آہستگی سے کہا، جبکہ فوزیہ بیگم کے ساتھ باقی سب بڑوں نے بے یقینی سے میزاب کو دیکھا۔ کیسے؟ کب سے؟ اب سوال ہکا بکا کریم سنجرانی کی طرف سے آیا۔ میری پیدائش سے بھی پہلے، میری امی سے شادی ہونے سے کچھ ماہ پہلے ایک حادثے کی وجہ سے۔ اس نے کہا نہیں، فوزیہ بیگم اور رحمان بخش سنجرانی کو ششدر کر دیا۔ کریم، رحیم اور احتساب صاحب نے ایک جھٹکے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرے بابا گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، تو بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ میزاب نے ان لوگوں کی حیرت سمجھ کر عام سے انداز میں کہا، جبکہ عباس نے اسے بغور دیکھا جو کرسی کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ تبھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد رحمان بخش نے مدھم سا کہتے ہوئے میزاب کو دیکھا، جو دھیرے سے مسکرا دی۔ عباس، میزاب کو بھی گھڑ سواری کرواؤ۔ احتساب صاحب کی بات پر میزاب نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو گھوڑے سے تب سے بہت ڈر لگتا ہے جب سے بابا مجھے گرنے سے بچا نہیں سکے۔ دونوں ہاتھ کرسی سے ہٹا کر اس نے پلٹ کر دوبارہ گھوڑے پر بیٹھتے عباس کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ڈر دوبارہ سواری کر کے ہی نکل سکتا ہے۔ کریم سنجرانی نے بھی مزید کہا، نہیں، میں اس خوف کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتی ہوں۔ بابا نہیں بچا سکے تو مطلب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی اپنی بات نرالی تھی۔ فوزیہ بیگم نے چہرہ پھیر کر بغور اس کے نرم تاثرات دیکھے۔ میرا بیٹا تمہیں گرنے نہیں دے گا، آزما کر دیکھ لو۔ فوزیہ بیگم کو شاید اس کا سہولت سے کیا جانے والا انکار اچھا نہیں لگا تھا۔ میزاب نے کچھ حیرانگی سے ان کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر مجھے لوگوں کو آزمانا نہیں پسند۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے ان سب کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا، سوائے احتساب سنجرانی کے، جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ آ جائیں۔ پیچھے سے آتی آواز پر میزاب نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ گھوڑے پر سوار عباس اس کی جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہوتی بے چین نظر چہرے تک گئی۔ ان آنکھوں کی چمک دل و نگاہ کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ سرمئی آنکھوں کی بے اعتباری پر اس نے آہستگی سے کہا،
مگر میرزاب نے اس کو دیکھتے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تم زمین پر ہی رہنے دو۔ باقی سب کی موجودگی میں میرزاب کو مسکرا کر کہنا پڑا، جبکہ عباس نے ہاتھ واپس پیچھے کر کے بے نیازی سے شانے اچکائے اور گھوڑے کو دوڑا کر ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تم نے ہمارے لڑکے کا دل توڑ دیا ہے لڑکی۔ احتساب سنجرانی کے کہے جانے پر وہ مسکرا کر ان تک آئی۔ آپ کا لڑکا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر نہیں لیتا۔ اس کا انداز بھی شرارتی ہوا، جبکہ احتساب سنجرانی کے ساتھ باقی سب کا زبردست کہکا پڑا۔ میرزاب مسکرا کر قبل اس کے ان کے برابر والی کرسی سنبھالتی، سب کے یکدم جوش سے چلا اٹھنے اور گھوڑے کی ٹاپوں کے قریب سے قریب تر آتی آواز پر بوکھلا کر پلٹی اور اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر گھوڑے پر سوار اس کی جانب جھکتے عباس نے میرزاب کو احتیاط سے زمین سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ سب کے ساتھ بے ساختہ فوزیہ بیگم بھی چیخ اٹھتی میرزاب کے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ مجھے نیچے اتارو۔ آنکھیں بند کر کے چیختے ہوئے اس نے عباس کے کان کے پردے پھاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ کان کے پاس مدھم سی سرگوشی ہوئی اور پھر میرزاب نے ہر طرح کی مزاحمت کر لی، مگر گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے ان سب کی نظروں سے دور لان سے نکل کر فارم کی جانب بھاگنے لگا۔ میرزاب نے ایک پل کو آنکھیں کھول کر دیکھا اور گھوڑے کی رفتار پر اس کا دل لرز گیا۔ احتساب انکل! اس کی پکار پر کھڑے ہوتے احتساب سنجرانی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، جبکہ میرزاب ان کی بات میں کلاس لینے کا ارادہ کر کے آنکھیں سختی سے میچے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا۔ میں کہہ رہی ہوں جانثار، مجھے نیچے اتارو۔ اس کی لرزتی آواز پر مسکراتے عباس نے گھوڑے کی سپیڈ مزید بڑھا کر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوڑے کی لگام پر رکھتے ہوئے جیسے اسے خاموش تسلی دی۔ نہ اتنا شور کریں کہ براق ہم دونوں کو نیچے پھینک دے۔ عباس کی مسکراتی آواز پر میرزاب نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے۔ براق کون؟ دوسری جانب گرفت مضبوط تھی، تبھی جھنجھلا کر سوال کیا کہ ٹھنڈی ہوا چہرے پر پڑتے ہوئے تھکتے اعصاب کو تقویت پہنچا رہی تھی۔ جس پر ہم سوار ہیں، اس کو گھوڑا مت کہیے گا دوبارہ، یہ بہت برا مناتا ہے۔ اس کی مدھم سرگوشی پر میرزاب کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں نیچے گری نا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میرزاب کے دانت پیسنے پر عباس کا جاندار کہکا میرزاب کے خوفزدہ اعصاب کو ٹھہراؤ دے کر عجیب سی سکنیت میں لے گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو گرنے دے سکتا ہوں؟ وہ مسلسل مدھم سا بولتے ہوئے شاید اس کے ڈر کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا کیا بھروسہ، دھکا ہی دے دو مجھے، تڑق کر کہتے ہوئے اس نے چہرے پر پڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کر کے آنکھیں آہستگی سے کھولی۔ وہ ان کے گھر اور استبل کے ساتھ جڑے فارم کے بیچ میں گھوڑے کو ایک دائرے میں بھگا رہا تھا۔ عباس اس کے انداز پر پھر سے ہنس دیا۔ کیوں کافر کرنے پر تلی ہیں مجھے؟ مدھم اصرار پر صرف ایک پل کو اس کا دل ٹھہرا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ اس خفا لہجے پر عباس گھوڑے کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے سوگواری سے مسکرا دیا۔ اب تو نہیں ڈر لگ رہا؟ وہ اس کی بات خوش اسلوبی سے پلٹ گیا۔ ایک بار نیچے اتارو، پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ بھی میرزاب رحمت تھی، اسے حساب بے باک کرنے سے کون روک سکتا تھا بھلا؟ عباس کا ایک اور کہکا گونجا، جبکہ میرزاب نے خفگی سے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے۔ اس کی مزاحمت پر عباس مسکرا کر گھوڑے کو روک کر نیچے اتر گیا۔ میرزاب نے چہرہ جھکا کے اسے دیکھا، جو چہرہ اٹھائے میرزاب کو دیکھنے لگا تھا۔ آج آپ کے اس خوف کا توڑ کرتے ہیں۔ اتنی مضبوط اور بہادر عورت ایک وفادار اور مخلص جانور سے ڈرتی اچھی نہیں لگ رہی۔ ان سرمئی آنکھوں میں چھپے بیٹھے خوف کو بھانپتے ہوئے عباس نے نرمی سے کہا، جبکہ میرزاب چہرہ جھکائے اسے دیکھے گئی۔ دل کے دھڑک اٹھنے کی رب کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ میں گری نہ تو؟ عباس کو گھوڑے کی لگام تھام کر آگے بڑھتے دیکھ کر میرزاب نے تڑی لگانی چاہی۔ نہیں گرنے دوں گا آپ کو۔ اس لہجے اور آنکھوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا، مگر کیا ایک بار منہ کی کھا کر دوبارہ کرنا جائز تھا؟ میرزاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند پل خاموشی اور سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی،
یہ سب خواب سا تھا تو کچھ دیر تک اس خواب کے زیر اثر رہنا چاہتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا زمانے سے تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون کر رہی تھی۔ گھوڑے کی لگام تھام کر آہستہ چلتا مرد اس کا محافظ اور محرم تھا۔ اگر درمیان میں موجود بے اعتباری، دشمنی اور فریب کو کچھ پل کے لیے فراموش کر دیا جائے تو دنیا جنت ہو سکتی تھی۔ میزاب کو نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ خوف کہیں دور جا سویا۔ عباس نے خاموشی کے طویل وقفے پر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو آنکھیں موندے مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کے دل کی دنیا آباد کر کے مہکا رہی تھی۔ منظر جنت نظیر تھا، سرخ اور سبز وادیوں کی طرف۔ وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی۔ فارم کا دوسرا چکر لگا کر استبل سے ہوتے ہوئے وہ گھر سے ملحق پھاٹک عبور کرتے ہوئے اس جانب بڑھ رہے تھے جہاں چائے آ چکی تھی۔ سب کی مسکراتی نظریں وہاں تک گئیں اور پھر سب خوشگوار حیرت سے گھوڑے کی لگام تھام کر آتے عباس کو دیکھنے لگے، جو مسکرا کر چہرہ اٹھائے میزاب سے کوئی بات کر رہا تھا، اور میزاب رحمت اپنے مخصوص انداز بے نیازی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب میں کچھ کہہ رہی تھی۔ دیکھ لو فوزی، تمہیں تمہارا ہنستا مسکراتا بیٹا واپس لا دیا میں نے۔ ان کی معنی خیز بات پر آنکھیں پھیلائے عباس کو دیکھتی فوزیہ بیگم کے سینے سے کوئی پھانس، کوئی کیل سی نکل گئی۔ نمکین ہوتی آنکھوں سے وہ عباس جانثار کو زندگی میں پہلی بار اتنا بے ساختہ اور زندگی سے بھرپور کہکا لگاتے دیکھ رہی تھی۔ دل کی خلش اور خفگی کب ہوا ہوئی ان کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ جاری ہے